फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हायर एजुकेशन काउंसिल और वाइस चांसलर्स को हिदायत दी है कि रियासत की यूनिवर्सिटियों को 100% साफ करने और पिछले 10 सालों में जो निज़ाम खराब हुए हैं उनको बहाल करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन काउंसिल के 9 तैनात चेयरमैन और तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने वजीर आला से उनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने तालीमी बोर्ड और वीसी को हिदायत दी, किसी के असर व रसूख की वजह से वाइस चांसलर के ओहदों के लिए कोई इंतखाब नहीं हुआ। इंतखाब मेरिट और समाजी इंतजाम की बुनियाद पर किया जाता है। अच्छा काम करें और हुकूमत का नाम रोशन करें। कुछ अरसे से यूनिवर्सिटियों पर एतमाद कमजोर हुआ है। जामियात का एहतराम बढ़ाने के लिए काम किया जाए। यूनिवर्सिटियों को 100% साफ किया जाए। माजी में तलबा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को बरसों याद करते थे, अब ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो मौजूदा सूरत हाल का जामे मुताला करे और मियार को बुलंद करने के लिए इक़दामात शुरू करे। अगर ज़रूरी हो तो मशावरत का एहतमाम किया जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए। निज़ाम की बहाली के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका मुताला किया जाना चाहिए। वाइस चांसलर्स को अच्छा काम करने की आज़ादी है, हुकूमती ताउन हासिल होगा। जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो आपको हैरान कुन फैसले करने पड़ते हैं। हमें यूनिवर्सिटियों में मंशियात और चरस की फरोख्त पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे तालिब इल्मों का मुशाहिदा किया जाना चाहिए और उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मूसा नदी के ताल्लुक से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से मूसा नदी पर उनके ड्रामे को रोकने के लिए कहा और कहा कि ये मूसा नदी का मंसूबा बीआरएस पार्टी और सीएम केसीआर ने बनाया था। उन्होंने कहा कि मैंने केटीआर से ज़ाती मुलाकात की और उनसे इस पर अमल दरामद न करने के लिए भी कहा था। कांग्रेस ने इस हाइड्रा मूसा नदी की तरक्की को लागू किया है, क्यों ये गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ मजलिस की सपोर्ट की वजह से ही हैदराबाद से जीएचएमसी इलेक्शंस में बीआरएस पार्टी कामयाब हुई थी। देखिए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। बीआरएस का कहना है कि आप बिल्कुल कांग्रेस से खरीद हो गए। क्या ये टीआरएस वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब खुल के बोलूं पूरे बात मैं यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडी पेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कई को नहीं छोड़ रहे थे पानी गंडी पेट से मूसा नदी में। ये हमारे नामपल्ली के एमएलए थे मेराज साहब। गंडी पेट से पानी आया तो या पानी आता उनके पास जो आपका जो वो टांकी बनाए आप, ये कहाँ पे कौन सा टांकी है वो, बुजागुट्टा पे। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे, आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना, घड़ी में ताश, क्या बोलते, घड़ी में माशा घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। क्या बोल रहे हैं एमआईएम पार्टी के बारे में? 2023 के इलेक्शन में तुम्हारे को जो हैदराबाद में तुम जितने सीटें जीते जीएचएमसी में, मंजलिस की वजह से तुम जीते। तुम मंजलिस की सपोर्ट के जीते तुम वहां पे, और तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम अगर 24 कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करते तुम जीत जाते तुम, मगर तुम लोग अहंकार में थे। मंजलिस के बारे में बोल रहे ना, बहुत बोल सकता हूं मैं, मगर शर्मिंदा वो लोग हो जाएंगे, नहीं बोलना चाह रहा हूं। इतना ही बोल के रुक जा रहा हूं अभी, वरना 3 टाइम हरा जाऊंगा यहाँ पे।
اس مہینے کی 5 تاریخ کو آٹو ڈرائیوروں کا مہا دھرنا ہونے والا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ آٹو یونین JAC نے واضح کیا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کے باوجود اس مہینے کی 5 تاریخ کو اندرا پارک میں چلو حیدرآباد مہا دھرنا منعقد کریں گے۔ JAC نے تمام ڈرائیوروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے بغیر اکٹھے ہو جائیں، خواہ حکومت کتنی ہی سازشیں کر کے دھرنے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے آٹو ڈرائیوروں کی خودکشی کے لیے کانگریس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام وہیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر مہا دھرنے کو کامیاب بنائیں گے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے اعظم پورہ میں ایک مقامی دکاندار محمد امجد کو مور دکھا، جس پر اس نے مور کو پکڑ کر چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ مور بستیوں میں کہاں سے آیا تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ قومی پرندے کو محکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیا جا رہا۔ ఉంటా సార్ ఎవరంటే تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام پرائمری اسکولز 6 نومبر سے نصف یوم کام کریں گے، یعنی کہ ہاف ڈے کام کریں گے۔ یہ پرائمری اسکولز 9 بجے صبح سے 1 بجے دن تک کام کریں گے۔ احکام ریاست کی تمام سرکاری لوکل باڈیز اور امدادی پرائمری اسکولز پر لاگو ہوں گے۔ ان پرائمری اسکولز کے اساتذہ کی خدمات کاسٹ سروے میں حاصل کی گئی ہیں اور یہ سروے کم و بیش 3 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ تمام سرکاری لوکل باڈیز اور امدادی پرائمری اسکولز 6 نومبر سے نصف یوم کام کریں گے۔ ان سکولز میں مڈ ڈے میل کھانا فراہم کرنے کے بعد طلبہ کو گھر جانے کی اجازت رہے گی۔ ان پرائمری سکولز کے 36,559 سیکنڈری گریڈ ٹیچرز SGT اور 3,414 پرائمری سکولز کے ہیڈ ماسٹر کی خدمات کاسٹ سروے کے لیے حاصل کی جا رہی۔ جاری کردہ میمو میں یہ بات بتائی گئی۔ علاوہ ازیں MRCs کے 6,256 سٹاف، تقریباً 2,000 سرکاری MPP ZPP منسٹریل اسٹاف اور ایڈٹ امدادی اسکول کے ٹائپسٹ، ریکارڈ اسسٹنٹ، جونیئر اسسٹنٹ اور سینئر اسسٹنٹ کیڈر کی خدمات کو سروے میں حاصل کیا جا رہا۔ محکمہ تعلیمات کے 50,000 ملازمین، جن میں KCBEs اور URS کے غیر تدریسی اسٹاف، اکاؤنٹنٹ، ANM اور PET کی خدمات کو گھر گھر سروے میں استعمال کیا جائے گا۔ تاہم بتایا گیا ہے کہ ریاست کی تمام اپر پرائمری اور ہائی اسکولز میں کام کرنے والے SGT اساتذہ کو سروے سے استثناء دیا گیا اور یہ مدارس شیڈیول کے مطابق کام کریں گے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کشن باغ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے پرانے شہر میں موسی کے قریب MO کالونی کشن باغ میں ایک اسکریپ کے گوڈاؤن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کے سبب علاقے میں کثیف دھواں دیکھا گیا۔ بعد ازاں اس کی اطلاع مقامی لوگوں نے پولیس کو دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اطلاع کے ساتھ ہی کشن باغ کے کارپوریٹر حسینی پاشا بھی موقع پر پہنچ گئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بتائی اور کہا کہ یہ رہائشی علاقہ ہے اور یہاں پر گوڈاؤن ڈال کر عوام کو پریشان کیا جا رہا اور یہ آگ لگنے کی وجہ ویسٹیج سٹوریج بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ کو چاہیے کہ وہ ایسے رہائشی علاقوں میں اس طرح کے اسکریپ گوڈاؤن والوں کو اجازت نہ دے۔ دیکھیے حسینی پاشا کشن باغ کارپوریٹر نے مزید کیا کہا۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔
صبح کی اولین ساعتوں میں ریاست کے کئی حصوں میں درجہ حرارت میں کمی اور سردی میں اضافہ ہوا۔ کئی مقامات بالخصوص متحدہ کریم نگر ضلع میں بیشتر علاقوں میں کوہر دیکھی جا رہی۔ پیداپلی اور سلطان آباد میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو سڑکیں نظر نہیں آ رہی، جس سے گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جگتیال ضلع میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھی جا رہی۔ کوہر کے باعث عوام اور گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن کر کے آہستہ گاڑی چلا رہے کیونکہ انہیں سامنے سے آنے والی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی۔ دھرما پوری، دھرمارم، ویگا ٹور اور دیگر منڈلوں میں سڑکیں ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ ضلع عادل آباد میں قومی شاہراہ 44 کا 125 کلومیٹر حصہ کوہر میں ڈھک چکا ہے۔ 3 دنوں میں 45 قبائلی اسکول کی طالبات بیمار ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آصف آباد وانکھیڑی منڈل مرکز کے ٹرائبل آشرم ہائی اسکول کی طالبات 3 دن سے الٹی اور اسہال میں مبتلا ہیں۔ بدھ کے روز تقریباً 30 طالبات کو الٹی اور اسہال ہوا تھا اور انہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ جمعرات کو مزید 4 بیمار ہو گئی۔ ان کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو منچریال سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ جمعے کو بھی مزید 11 طلبہ بیمار ہو گئے تھے۔ والدین اپنے بچوں کو گھر لے جا رہے کیونکہ بیماروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے قومی شاہراہ پر بی سی گروکل کے طلبہ کی تشویش دیکھی جا رہی۔ بی سی گروکل کے طلبہ نے رنگا ریڈی باٹا سنگارام میں قومی شاہراہ پر احتجاج کیا۔ اپنے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ نے سڑک پر ڈیرے ڈالتے ہوئے احتجاج منظم کیا۔ الزام ہے کہ ہاسٹل میں کھانا صحیح نہیں ہے اور انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ طلبہ کے احتجاج کے سبب سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ రోడ్ డేంజర్ కదా, ఎందుకు కూర్చున్నారు? ఎవరు కూర్చోమన్నారు మీకు? ఏమైంది? మాకు న్యాయం జరగట్లేదు సార్, హాస్టల్ ఏం జరగట్లేదు? ప్రాబ్లం ఉంది. ఏమన్నా సార్, ఏమన్నా మా సీనియర్ల మీదకి వస్తుంది సార్. ఏ ఖరాబ్ చేసినా మా పైసలకి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు సార్. మా హాస్పిటల్ తక్కువ పడుతున్నాయి. మీ హాస్టల్ పేరేంటి? ఎంజేపీ ముషిరాబాద్ చార్మినార్. ఎంజేపీ ముషిరాబాద్ చార్మినార్. ఎంజేపీ ముషిరాబాద్ అని చార్మినార్ క్యాంపస్. ఏమైంది? جمعیت العلماء ہند ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ و حالات حاضرہ مولانا قاری جمیل احمد بنگلوری کی آمد۔ مولانا غلام رسول قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی اطلاع کے مطابق 3 نومبر 2024 بروز اتوار بعد نماز عشاء بمقام کلاسک فنکشن ہال قلعہ روڈ نظام آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ بعنوان اصلاح معاشرہ و حالات حاضرہ منعقد ہونے جا رہا۔ انشاءاللہ جلسے کی صدارت حافظ محمد لئی خان قائد علماء و حفاظ نظام آباد فرمائیں گے اور اصلاح معاشرہ و حالات حاضرہ کے عنوان پر مہمان خصوصی مقرر شیریں بیان خطیب باکمال حضرت مولانا قاری جمیل احمد قاسمی ناظم مدرسہ احسن العلوم بنگلور کرناٹکا کا خصوصی خطاب رہے گا۔ نیز ایک مترنم شاعر مداح رسول عالمی شہرت یافتہ شاعر عبدالباطن فیضی یو پی نعت الکلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ شہر کے معزز و مکرم علماء کرام کے بھی قیمتی خطابات ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی تمام برادران اسلام سے شرکت و استفادہ کی گزارش کی جاتی ہے۔ ادعائی مفتی ابراہیم خان صدر جمعیت العلماء ہند نظام آباد دی جاتی ہے کہ الحمدللہ جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پیمانے پر اصلاح معاشرہ اور حالات حاضرہ کے عنوان پر جلسہ رکھا گیا ہے۔ 3 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء کلاسک فنکشن ہال پر یہ جلسہ منعقد ہوگا، جس میں ہندوستان کی معروف شخصیت اور توتیے کرناٹک قاری مولانا جمیل احمد صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور مولانا کا اہم اس عنوان پر خطاب ہوگا۔ اور یاد رہنا چاہیے کہ یہ عظیم الشان جلسہ حافظ محمد لئی خان صاحب کے زیر صدارت منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مقام کے علماء کرام بھی خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک مشہور
نعت خواں شاعر حافظ عبد الباطن صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی اپنا نعتیہ کلام سنائیں گے۔ تمام مسلمانوں سے کثیر تعداد میں اس جلسے میں شریک ہو کر کامیاب بنانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ کانگریس پارٹی کی رکن اسمبلی یشسوینی ریڈی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 سال ہونے کے باوجود انتخابی وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ واضح ہے کہ کانگریس حکومت جو انتخابات سے پہلے عوام سے 6 وعدے کیے تھے انہیں 1 سال گزرنے کے بعد بھی اب تک پورے نہیں کیے گئے ہیں، جس کے سبب عوام میں شدید ناراضگی و برہمی دیکھی جا رہی اور کانگریس کے MLAs کو ان عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اسی طرح مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کانگریس MLA یشسوینی ریڈی کے خلاف اپنی برہمی ظاہر کی۔ ఆల్రెడీ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంది అది చేయడం కదా తప్పకుండా ایلن مسک ان دنوں 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کی تشہیر کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی درمیان جانکاری سامنے آ رہی کہ ایلن مسک نے مبینہ طور پر اپنے ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مزید کئی ملازمین کو باہر کا راستہ دکھایا۔ دی ورج کی ایک رپورٹ کے مطابق ایکس کے داخلی ذرائع اور ورک سپیس پلیٹ فارم بلائنڈ پر پوسٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کمپنی کے انجینئرنگ محکمے سے ملازمین کو کم کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق چھٹنی کے اس عمل کے تحت کتنے ملازمین متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد کو لے کر جانکاری نہیں ہے۔ ملازمین کی اس چھٹنی سے ٹھیک 2 ماہ پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے لیڈرز کو کمپنی میں اپنے تعاون کو لے کر ایک صفحے کی رپورٹ سبمٹ کریں۔ ایلن مسک اور ایکس کی طرف سے ابھی تک اس چھٹنی معاملے پر کسی طرح کی آفیشیل جانکاری نہیں دی گئی۔ حال ہی میں ایکس کے مالک ایلن مسک نے مبینہ طور پر اپنے دیرینہ اسٹاک عطیہ کے بارے میں ایکس اسٹاف کو ایک ای میل بھیجا تھا، حالانکہ اس میں ایک شرط تھی۔ دی ورج کے ذریعے دیکھے گئے ملازمین کو ارسال اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ملازمین پر پڑنے والے اثرات کی بنیاد پر اسٹاک آپشن دینے کا منصوبہ بنایا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ملازمین کو اپنا اسٹاک حاصل کرنے کے لیے کمپنی میں اپنے تعاون کے بارے میں اپنے لیڈرز کو ایک صفحے کی تفصیل سبمٹ کرنی ہوگی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।